ہے کہ انصاف کی بات ہم کرتے ہیں، اپنے لیے تو انصاف مانگتے ہیں، ہم نے والدین کے لیے بھی انصاف کے تقاضے کیے ہیں اور اپنے سپاؤسز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تقاضا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں جہاں پر ہم با اقتدار ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ہوتی ہے تمام تر صلاحیت کہ ہم ان کو اپنی طرح مولڈ کر سکیں۔ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، اولاد کی بات کر رہے ہیں، ان کے مابین انصاف کرنا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور والدین کی محبت اور انصاف کا اصول ہے کہ بچہ خود کو خاص اور قیمتی محسوس کرے۔ جی ہاں، بچوں کو برابر محبت دینا اور ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا والدین کی ہی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کے جذباتی اور نفسیاتی توازن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے درمیان فرق روا رکھتے ہیں تو یہ ان کے دلوں میں دوریاں اور حسد پیدا کر سکتا ہے، جی ہاں، جو کہ ایک صحت مند خاندان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر والدین ایک بچے کو زیادہ توجہ دیں اور دوسرے کو نظر انداز کریں تو اس طرح سے دوسرے بچے میں احساس کمتری اور حسد پیدا ہو سکتا ہے، جو مستقبل میں اس کی شخصیت پر بہت زیادہ منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اسلام میں بچوں کے ساتھ مساوی سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک اور موقع پر جب ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دیا، دوسرے کو نہیں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ یکساں حسن سلوک کریں؟ تو صحابی نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم بھی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ تو جناب یہ ہے امپورٹنٹ اپنے بچوں میں ایکوالٹی کی، اور ایک بچے کو اسپیشل بنا کر اس کو اس طریقے سے گھر میں ٹریٹ کرنا یا بیٹے کو بیٹی سے فرق کرنا، یہ سب چیزیں بڑی غلط ہیں اور آپ کے بچے پر بڑے زیادہ منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ ناصر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ویسے یوزلی ہم اس بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، گھروں میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جاتی ہے۔ جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اگر بیٹے کو کچھ چیز پہ ہم نے لاڈلا رکھا ہوا ہے تو بیٹی سے وہ لاڈلا ہی رہے گا، یا پھر کوئی ایک ایسا بچہ جو لاڈلا ہے ہم باقیوں میں ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اس میں فرق کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچوں میں جو ہے وہ فرق نہ کریں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا۔ ہے نا، یہ بہت ہی پیارا مضمون ہے اور بہت اچھا مضمون آپ نے اختیار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ نے 2 احادیث کا حوالہ دیا، آگے میں ان کی ذرا تفصیل کروں گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اولاد کے درمیان کسی قسم کا عدم توازن اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے جو اولاد کو محسوس ہو، یہ بچوں کو، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہے، ہاں اگر آپ کو پہلے میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، دلی محبت انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دل سے کسی ایک سے زیادہ پیار ہو، کسی ایک اولاد کو کسی وجہ سے آپ زیادہ چاہتے ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک بار اپنے ازواج مطہرات کے حوالے سے فرمایا کہ یا اللہ میں عدل کرتا ہوں، ہر ایک کو برابر حق دیتا ہوں، لیکن عائشہ مجھے زیادہ پیاری ہے، میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی سے محبت کا زیادہ ہونا یہ ناانصافی نہیں ہے۔ اس محبت کے تحت پھر آپ ہدیہ دینے میں، پیار کرنے میں، وقت دینے میں، اس کو توجہ دینے میں جب آپ یکسانیت نہیں رکھتے اور برابری نہیں کرتے، یہاں پر انسان گناہگار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اسی کی طرف ہی متوجہ ہو رہے ہیں، ساری محبتیں اسی پر نچھاور کر رہے ہیں، ہر وقت اس کی تعریفیں کرتے ہیں دوسرے بچوں کے سامنے، اور دوسرے بچوں کو آپ احساس کمتری میں لے جاتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں، اس سے بچے ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے درمیان وہ ایک بچے کی مخالف گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیں۔ کئی مسائل ہیں، آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ مختصراً دیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد نے مجھے غلام ہبہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا دوسرے بھائیوں کو بھی کیا؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر یہ زیادتی ہے۔ ان کے والد آگے ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کیا، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا باقی بچوں کو بھی تم نے اس طرح ہبہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں کیا۔ پھر آقا نے فرمایا میں ظلم کے معاملے میں گواہ نہیں ہو سکتا، تم نے زیادتی کی ہے، میں اس پر گواہی کیسے دوں؟ اس طرح یہ ایک روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں، یہ ساری روایات کو اگر اکٹھا کریں نا تو نعمان بن بشیر کی، تو ان میں یہ مسائل کھلتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے، حضرت نعمان بن بشیر کی والدہ نے زور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کو گفٹ دیں اور پھر آقا علیہ السلام کے سامنے جا کر اس چیز پر گواہی بنا دیں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے، پرماننٹ ہو جائے کہ آپ نے اس کو ہدیہ کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ممکن ہے، اگر آپ اولاد کو ہدیہ کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں تو اس میں برابری کریں۔ ہاں شریعت میں آگے اجازت ہے، آپ باقی اولاد کو محروم نہیں کرتے، اگر محروم نہیں کرتے بالکل ہی ڈپرائیو نہ کریں،
کسی ایک کو اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہونے کی وجہ سے. بعض اوقات ایک بڑا بھائی ہے، اس نے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کروائیں، ان پر خرچ بھی کیا، ان کو پیسہ بھی دیا. اب اگر والد اس کو اس بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر کہ اس بیٹے نے گھر میں خرچ بہت کیا، اس کو حصہ زیادہ دے دے، تو وہ مانا جائے گا. اسلام اس چیز پہ ممانعت نہیں کرتا. اصول یہ ہے کہ والدین کو گھر میں دیکھنا چاہیے. پھر پیار کرنے میں بھی برابری. یہ تو ہدیہ تھا نا. پیار کرنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی، ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اس کو پیار کیا، چوما اور جھولی میں بٹھا لیا. بیٹی آئی، اس کو بھی بوسہ دیا لیکن سائڈ پر بٹھا لیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، برابری کرو، اس کو بھی اپنی جھولی میں بٹھاؤ. تو یہ گھروں میں کسی بیٹی یا کسی بیٹے کو زیادہ اہمیت دے دی پیار کرنے میں، اس کو سکولنگ میں، ان کی کسی کو مہنگا سکول، کسی کو سستا سکول، کسی کو اچھی سواری، کسی کو کمزور سواری، یہ بچوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے. تو یہ بہت اچھا مضمون ہے، ہمارے والدین کو صرف توجہ دینی چاہیے. فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ جانتے ہیں بچے آپ کے چاہے ایک ہے، چاہے دو ہیں، تین ہیں، جتنی بھی تعداد ہے، ایک ذمہ داری آپ پر عائد ہو جاتی ہے جو محبت سے الگ ہونی چاہیے. وہ ذمہ داری کو کتنی ذمہ داری سے اس کو نبھانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ پر فرض ہے کسی نہ کسی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امپورٹنٹ سوشل ٹاپک ہے، اور آغاز میں تو پہلے تو بیسک ہے نا، ہم بر صغیر کے کانٹیکس میں رہتے ہیں اور بیٹیوں اور بیٹوں میں جو فرق کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. یہ بالکل اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں اگر ہم دیکھیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 گرینڈ سنز تھے، امام حسن، امام حسین. بہت محبت کی. سیدہ زینب کو بھی ویسی ہی محبت کی. ہماری جو ہسٹری کی کتابیں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، مصادر کے اندر دیکھیں، بی بی زینب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپل آف دی آئیز تھی. ان کو بھی ویسی ہی محبت ملی. بعد میں حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو ویسی ہی محبت دی. یہ جو آپ کو ایک بچے کے اندر معاف کیجیے گا، ایک بچے کے اندر بڑا کانفیڈنس نظر آتا ہے، وہ بچپن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے، بی بی فاطمہ نے بی بی زینب پر اتنا انویسٹ کیا تھا کہ جب وقت آیا کربلا کا اور امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، تو پھر ایک خاتون نے اس سارے قافلے کو لیڈ کیا ہے، اس سٹرگل کو لیڈ کیا ہے. ان کی جو سپیچز تھیں، لوگوں نے کہا یوں لگتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خود خطاب فرما رہے. ان کے اندر وہ پاور، وہ جذبہ تھا. لیکن وہ کیسے ہوا؟ بچپن میں وہ جو نرشمنٹ تھی وہ برابری کی بنیاد پہ ہوئی ہے. اگر برابری کی بنیاد پہ نہ ہوتی، بیٹی کو ایک کانٹیکسٹ کے تحت دبا لیا جاتا، اور وہ تو پرانا کانٹیکسٹ ہے نا، وہاں پہ تو خواتین کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو دبایا ہی جاتا تھا. اگر دبایا جاتا، بی بی زینب کا بھی وہ لیڈرشپ فراہم نہ کر سکتی جو انہوں نے الٹیمیٹلی فراہم کی. تو یہ بہت بڑی اگزامپل ہے، اور اس کے وہ ثمرات جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. اچھا، اس موضوع پہ نا 2 لیولز پہ ہمیں دیکھنا ہے. لیول نمبر 1 بچے جب بچپن میں ہیں، لیول نمبر 2 بچے جب بڑے ہو گئے. یہ بات بالکل درست ہے کہ بچپن میں اگر آپ نے مساوی یا منصفانہ، میرا خیال ہے منصفانہ کا لفظ بہتر ہے، ایکویٹیبل، ایکول تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بہرحال کوئی نہ کوئی شیڈز ہوتے ہیں. اگر آپ نے منصفانہ سلوک کیا ہے بچوں کے درمیان، تو بچے یقینی طور پہ ان کی آپس کی بانڈنگ بھی بہتر ہے، پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ بھی بہتر ہے، یہ سارے معاملات ہوں گے. سپوز انفارچونیٹلی بچپن میں پیرنٹس منصفانہ سلوک نہیں کر سکے، دین بچوں کو کل جب پیرنٹس بڑھاپے میں جائیں گے ان کو یہ لائسنس نہیں دے گا کہ وہ اب ریاکٹ کریں. آپ ریاکٹ نہیں کر سکتے. پیرنٹس کا بہرحال مقام ایسا ہے، چاہے ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اب آپ نے ابھی بھی ان کے آگے اف تک نہیں کرنی. یہ بات ہمیں بارہا سمجھانی پڑے گی. ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو دے ریوولٹ اگینسٹ دیئر پیرنٹس. وہ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، میرے باپ نے، جو کہ ہیومنلی ہوتا ہے.